الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے ماہ شعبان کی فضیلت۔ پیارے بھائیوں، شعبان کا مہینہ فضیلت والے مہینوں اور برکت والے زمانوں میں سے ایک ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں قبیلوں کے لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نکل جاتے اور متفرق ہو جاتے تھے۔ اب جب کہ شعبان کا مہینہ ہمارے سروں پر ہے، ہمارے لیے یہ جاننا مناسب ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا تاکہ ہم اس کی پیروی کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، وَلَمْ أَرَهُ ثَامٍ مِّن شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِن صِيَامِهِ مِن شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کبھی کسی مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا یا تقریباً پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مزید فرمایا، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ یعنی رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا پورا روزہ رکھتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور شعبان سے زیادہ کسی مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی حکمت کو مشہور صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ یعنی یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے، ان صیامہ کالتمرین علی صیام رمضان لئلا يدخل فی صوم رمضان علی مشقۃ وکلفہ بل قد تمرن علی الصیام واعتداہ ووجد بصیام شعبان قبلہ حلاوة الصیام ولذته فيدخل في صیام رمضان بقوة ونشاط فصیام شعبان کالمقدمۃ لرمضان۔ یعنی شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس کے روزوں سے رمضان کے روزوں کی مشق کروائی جاتی ہے، کہ رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی مشقت اور تکلیف نہ ہو، بلکہ روزہ رکھنے کی مشق ہو جائے اور عادت پڑ جائے۔ رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رکھنے سے روزوں کی مٹھاس اور لذت مل جائے اور قوت و چستی کے ساتھ روزے رکھنا شروع کرے تو شعبان کے روزے رمضان کے لیے مقدمہ یا تمہید ہیں۔ اللہ کے بندوں، جس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے گزشتہ رمضان میں کچھ روزے چھوڑ دیے ہیں اور اب تک ان کی قضا نہ کی ہو، میں انہیں یاد دلا رہا ہوں اور نصیحت کر رہا ہوں کہ وہ روزوں کی قضا کرنے میں جلدی کریں تاکہ اپنے فرض سے چھٹکارا پا جائیں، کیونکہ روزے ان کے ذمے قرض ہیں اور اللہ کا قرض پورا کیے جانے کا اللہ زیادہ حقدار ہے۔ آپ یہ بھی جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کی پیروی کی جائے۔ یہ وہ محبت ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ دادا، اولاد اور تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس لیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین طریقے اور سیدھے راستے کی پیروی کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کا ثبوت دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان احکام پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔